ابے کمبختو مردودو، محمد رسول اللہ کا چہرہ اسلام کی طرف نہیں ہوگا آخری دور میں، ان کا چہرہ بھی دین حنیف کی طرف ہوگا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اسلام قائم ہوگا۔ کیا بات ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یا رسول اللہ اپنا چہرہ قائم کر لیجئے گا دین حنیف پر، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہی دین مستقبل میں قائم ہونے والا دین ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی اس بات کو۔ کیا بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، واہ واہ واہ، کیا بات، کہ مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لے کے آئے گا۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ بالکل، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو آخری زمانے کا نقشہ جو اللہ نے کھینچا ہے، اس میں تم ہو ہی نہیں کسی فریم میں، نہ مسلمان نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی نہ یہودی۔ اس کے اندر تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی نئی قوم لے کے آؤں گا، ہوئے ہوئے ہوئے، اور اس قوم سے کراؤں گا کیا؟ وہ مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں گا۔ اب یہ جھوٹی حدیث ہے، تم لے کے بیٹھے رہو اپنے پاس۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ ہو، اب ملا کی بات سنیں یا قرآن کی؟ بالکل، تو یہ غلط تصور ہے کہ امام مہدی سب کو مسلمان بنا دیں گے۔ امام مہدی کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، امام مہدی سب کو اللہ والا بنائیں گے۔ اللہ والا ہوتا ہے، ہائے ہائے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ اب ہم سب ایک ہیں، گرو نانک ہو، شریڈی کے جو ہے نا سائے بابا ہوں، بابا فرید ہوں، بلے شاہ ہوں، یہ سارے اللہ والے ہیں۔ مختلف مذہبوں کے باوجود بھی یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ لیکن علماء کہہ رہے ہیں کہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، عقیدہ اہل سنت کے مطابق، وہ ذات امام مہدی جو آئیں گے قرب قیامت میں، ان کا کام ہوگا پورے کفر کو ختم کر کے، یعنی حق آئے گا اور باطل چلا جائے گا، سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ اسلام ہی اسلام کا غلبہ ہوگا، تمام ادیان ختم کر دیے جائیں گے، اور اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی جمع کریں گے اس مرکز پر۔ لیکن جو آپ کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے طرف جو لوگ آتے ہیں وہ آپ ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، نہ کلمہ پڑھنے پر ان کو یعنی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ذکر اللہ چاہیے تو پہلے کلمہ پڑھیں، پہلے مسلمان ہوں، شریعت مصطفیٰ کو اپنائیں، پھر امام مہدی کی طرف لے کر جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ امام مہدی ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے، بغیر مسلمان کیے کسی کو کیوں نہیں لگتی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری دنیا کو مسلمان نہیں بنایا، تو حضور ایسی توقع امام مہدی سے کیوں رکھیں گے؟ او ہو، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخصیت کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ توقع کر کے نہیں بھیجا کہ یہ پوری دنیا کو مسلمان بنا دے گا۔ اگر اس کی یہ توقع ہوتی تو 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجتا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زبردست، بالکل زبردست، تو یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ اس طرح کی جو روایت ہیں یہ مولویوں نے خود گھڑ رکھی ہیں۔ بالکل، اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام مہدی پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے، باقی سب ختم ہو جائے گا، تو یہ بات جھوٹی اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جو آخری دور کا تصور اللہ نے پیش کیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں حدیث سے یہ کچھ اور ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرائے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو۔ بالکل، یہ حدیث قرآن کی مطابقت میں نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، واہ واہ واہ، کیا بات، کہ مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لے کے آئے گا۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ بالکل، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو آخری زمانے کا نقشہ جو اللہ نے کھینچا ہے اس میں تم ہو ہی نہیں کسی فریم میں، نہ مسلمان نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی نہ یہودی۔ اس کے اندر تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی نئی قوم لے کے آؤں گا، ہوئے ہوئے ہوئے، اور اس قوم سے کراؤں گا کیا؟ وہ مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں گا۔ اب یہ جھوٹی حدیث ہے، تم لے کے بیٹھے رہو اپنے پاس۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، قسم سے، آخری زمانے کا منظر تو اللہ نے یہ پیش کیا ہے۔
واہ بالکل یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں کہ بھئی سب کو مسلمان کر دے